بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 2، حصہ دوم، دعوت کی راہ میں حائل مشکلات اور قریش مکہ کی مخالفت۔ اس سے قبل ہم مشرکین مکہ کی جانب سے جو اظہار ثانی کا سلسلہ تھا ہم نے اس کا مطالعہ کیا۔ اس سبق میں، اس بقیہ حصے میں مزید مشرکین مکہ کی جانب سے جو کارروائیاں کی گئی ہیں ان کا بھی مطالعہ کریں گے۔ نیز اس میں خصوصی جو ایک ٹرن آتا ہے، ایک پہلو آتا ہے، اس کو ذرا مد نظر رکھیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا مانگی اور آپ نے دعا میں کہا کہ یا اللہ دونوں عمر میں سے ہمیں ایک عمر عطا کر دے۔ ایک تھا عمر بن حشام جو کہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ ساتھ اپنی دولت اور سرداری کے حوالے سے بڑا مشہور تھا، جبکہ دوسرے تھے عمر بن خطاب، یہ بھی اپنی بہادری کی وجہ سے بڑے مشہور تھے۔ ان دونوں میں سے عمر بن خطاب کا ہی انتخاب کیوں ہوا؟ وہ اس لیے چونکہ جب یہ اسلام سے قبل اپنی زندگی گزار رہے تھے تب بھی عدل و انصاف کے بڑے حامی تھے، اس وقت بھی انہیں سرداری سے کوئی کنسرن نہیں تھا، کوئی غرض نہیں تھا، جبکہ عمر بن حشام اس کے برعکس تھا۔ اس لیے اللہ و تبارک تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور جناب عمر کو اسلام قبول کرنے کی ہدایت عطا فرمائی اور حضرت عمر بن خطاب اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور اسی سال، اسی کے ساتھ، انہی ایام میں آپ کے عزیز اور شفیق اور مہربان چچا جناب امیر حمزہ یہ بھی اسلام قبول کر گئے۔ اور ان دو شخصیات کا بہت بڑا کردار ہے آپ کی زندگی میں، خاص طور پر حضرت امیر حمزہ کا۔ جب ابو جہل کبھی کبھی آپ کو تنگ کرتا تو سامنے صرف جناب امیر حمزہ تشریف لاتے، اور یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ واقعات کئی مرتبہ ایسے ملتے ہیں کہ حضرت جناب امیر حمزہ نے بڑھ کر نہ صرف دفاع کیا بلکہ ایک دو روایات تو ایسی ملتی ہیں کہ تلوار کا دستہ ابو جہل کے سر پہ دے مارا۔ اس طرح کی بھی روایات ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ حضرت عمر کا قبول اسلام کا قصہ تاریخ کی کتب میں بڑا مشہور ہے کہ جب آپ گھر گئے تو اپنی بہن کو دیکھتے ہیں وہ قرآن پاک کی کچھ آیات ان کی تلاوت کر رہی ہے، تو جب پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو تو اس نے کہا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں۔ الغرض یہ سارا قصہ مختصر یہ ہے کہ جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو تلوار میان سے باہر ہے، صحابہ اٹھے، آپ سے فرمایا آج اسے مت روکو، اگر یہ آج اچھے ارادے سے آیا ہے تو آج یہ اسلام قبول کرے گا، وگرنہ اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم ہوگا۔ اور تاریخ گواہ ہے پھر حضرت عمر کا اور حضرت امیر حمزہ کا اسلام میں آنا اسی دن یہ واضح ہو گیا تھا جب حضرت عمر نے حضرت بلال حبشی سے کہا تھا کہ آپ اب خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھیں اور اعلانیہ لوگوں کو بتائیں۔ اب مسلمانوں پر مشرکین کے ظلم و ستم کی انتہا دیکھیں۔ قریش کا جب زور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ چلا تو انہوں نے غریبوں کو، خاص طور پر غلاموں کو، ان پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ کسی کو کوڑے مارنے شروع کر دیے، کسی کو تپتی زمین کے اوپر، تپتے صحرا کے اوپر لٹا دیا، مردوں کو، عورتوں کو، غلاموں کو، الغرض کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہاں پر میں نے چند نام درج کیے ہیں۔ مردوں میں جنہوں نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جو ظلم سہا وہ حضرت بلال، خبیب، عمار، صہیب،
یہ وہ اصحاب ہیں، جبکہ عورتوں میں حضرت سمیہ، زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ان سرداران کے ظلم و ستم سہے۔ اب ضرورت یہ تھی کہ ابتدائی جو معاملات یہاں پر ہو چکے تھے، دعوت اسلام پھیل رہی تھی، اس کو مزید پیمانے پر لے کے جایا جائے، کیونکہ یہاں پر مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ کامیابی نہیں مل پا رہی تھی۔ تو ضرورت یہ تھی کہ ان لوگوں کو، خاص طور پر غرباء کو، اور جو اس وقت کے کمزور غریب لوگ اسلام لا چکے تھے، ان کو بحفاظت کسی اور جگہ پر شفٹ کیا جائے، منتقل کیا جائے، تاکہ اسلام کی اشاعت مزید آگے بڑھے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ہجرت کا حکم نہیں تھا، اس لیے ابتدائی طور پر جو 11 مرد اور 4 عورتوں پر یا اس سے کم و بیش لوگوں پر ایک چھوٹا سا قافلہ تشکیل دیا گیا، اور حبشہ کی طرف حکم دیا گیا کہ آپ جائیں اور وہاں پر جا کے وہاں کے بادشاہ نجاشی سے ملیں۔ اور مشرکین مکہ نے تعاقب بھی کیا اس کا کہ کسی طرح اس قافلے کو روکا جائے یا اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو وہاں نہ پہنچنے دیا جائے۔ اس کے لیے عبداللہ بن ربیع کا انتخاب انہوں نے کیا، اور یہ بحیثیت سفیر یہاں سے گئے کہ ہمارے چند بھگوڑے یہاں پر غلام آئے ہیں، ہم انہیں واپس لینے آئے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نجاشی مسیح بادشاہ کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ وہ عدل و انصاف کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور تھا، اس کا عدل بہت مشہور تھا۔ اور جب عبداللہ بن ربیع کا مکالمہ ہوتا ہے تو وہاں پر جو بحث و مباحثہ ہوا، اس کے سامنے تمام باتیں جب آئیں تو اس نے کہا کہ یہ لوگ بھگوڑے نہیں ہیں۔ جب وہ قرآن کی آیات اس صحابی رسول نے سنائیں جس میں حضرت مریم کا ذکر تھا، اور ابو سفیان اور عبداللہ بن ربیع اور دیگر جو یہاں سے سفیر گئے تھے، انہوں نے بار بار نجاشی کے کان میں یہ بات کہی کہ دیکھیں یہ حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے، خدا کا بیٹا نہیں مانتے، بلکہ ان کو ایک عام آدمی کہتے ہیں، جس پر وہ بادشاہ، ظاہری بات ہے اندر کی بات تو وہ جانتا تھا، لہذا اس نے کہا آپ کے اور ہمارے درمیان محض ایک لکیر کا فرق ہے۔ لیکن ایک سوال کا مجھے جواب دو، وہ جو تمہارے محمد ہیں، کیا ان کے ماننے والے زیادہ غریب ہیں یا امیر ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ زیادہ ان کے ماننے والے غریب ہیں۔ اس پر اس نے فیصلہ کیا کہ تم لوگ حق پر ہو۔ اب بنی ہاشم کا ایک ایسا اقدام کہ جس سے وہ یہ چاہتے تھے کہ جماعت بالکل ختم ہو جائے، چونکہ قریش مکہ ہر طرح کا حربہ استعمال کر چکے تھے اور ہر میدان میں انہیں ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ تو انہوں نے بنیادی طور پر یہ بات سوچی کہ ہم ان کا ہر قسم کا بائیکاٹ کرتے ہیں، بلکہ انہیں ایک پہاڑی پر محصور کر دیا جائے، اور وہ پہاڑی جناب ابو طالب کے نام سے ہی مشہور تھی۔ اس پہاڑی پر جناب ابو طالب اپنے پورے خاندان کے ساتھ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقریباً 3 سال کی انتہائی مصیبتوں کی اور انتہائی تنگی والی زندگی وہاں پر بسر کی، چونکہ یہاں پر آپ کا سیاسی، معاشرتی، معاشی ہر قسم کا بائیکاٹ کر دیا گیا، بلکہ یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ان سے تعلق رکھے گا اس کو بھی یہاں سے نکال باہر کر دیا جائے گا۔ اور قبائل میں یہ رسم بہت بری ہوتی ہے، اگر ایک بھی شخص کسی کا بائیکاٹ کر دے، ایک قبیلہ بھی، تو تمام قبائل اس کو پناہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ 3 سال کی ایک کڑی مشقت جو وہاں پر آپ نے سہی، ایک قید سہی، اس کے بعد کچھ قبائل کے دلوں میں رحم آیا، کچھ شرائط پر آپ کو پھر آزادی ملی وہاں سے۔ اب آتا ہے عام الحزن۔ یہ وہ سال ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی 2 بڑی شخصیات جن کا اتنا بڑا رول تھا، اتنا بڑا کردار تھا آپ کی زندگی میں، وہ ایک دم آپ سے دور ہو گئے۔ سب سے پہلے تو آپ کے چہیتے تایا یا چچا جناب ابو طالب، آپ کا انتقال ہوتا ہے، جو کہ ظاہری پشت پناہ تھے آپ کے، اور ہر میدان میں
آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے تھے۔ اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد یا کچھ ہی عرصے بعد آپ کی رفیق حیات حضرت ختیجۃ الکبریٰ بھی سفر آخرت کی جانب چل دی، اور یہ سال خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر بہت سخت تھا۔ دیکھیں ایک صاحبان کی طرح تھے دونوں شخصیات۔ آپ کو حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اتنی بڑی تاجرہ تھی، آپ کو بہت بڑی سپورٹ تھی اس حوالے سے، بلکہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال جب اٹھا تو بات ہوئی کہ محمد تمہارے پاس تمہاری جو بیوی ہے وہ تو بہت امیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دولت اس کی اپنی ہے اور میری نہیں ہے۔ تو جب ایسی باتیں کوئی آپ تک پہنچی تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے سب کو بلایا، بڑے بڑے سرداران کو، بڑے بڑے تجار کو، اور وہاں پر اپنی اشرفیوں اور دولت کا ڈھیر لگا دیا اور کہا آج کے بعد یہ تمام کے تمام دولت میرے شوہر محمد کی ہیں۔ اور پھر آپ چچا کا انتخاب دیکھیں، کس قدر محبت اور شفقت کے ساتھ آپ کی پروٹیکشن کی، نہ صرف پروٹیکشن کی بلکہ تمام قبائل کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب تبلیغ کے لیے طائف کا سفر کا انتخاب کیا آپ نے، مزید اس کو آگے بڑھانے کی آپ نے کوشش کی، آپ طائف کی طرف نکلے، لیکن وہاں پر بھی مشرکین مکہ کی جانب سے جو کانٹے بچھائے ہوئے تھے اس کا سامنا آپ کو کرنا پڑا۔ خاص طور پر وہاں کے سرداران کو پیغام پہنچایا گیا کہ انہیں یہاں پر کسی بھی قسم کی تبلیغ کی اجازت نہ دی جائے، کسی بھی قسم کی کارروائی کی اجازت نہ دی جائے، بلکہ ان کو کوشش کی جائے کہ یہاں سے رسوا کر کے بھیجا جائے۔ اور وہی کام ہوا کہ بچوں نے آپ کا تمسخر اڑایا، آپ پر پتھراؤ کیا، اور طائف سے نکلتے وقت آپ انتہائی رنجیدہ ہوئے۔ اور حضرت زید کے بارے میں وہ روایت کیا خوبصورت ہے کہ آگے سے پتھر پڑتے تھے تو حضرت زید آگے آ جاتے تھے، جب کوئی پیچھے سے پتھر مارتا تھا تو حضرت زید پیچھے آ جاتے تھے۔ لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بھی ظلم و ستم کا ایک دروازہ جو کھلا تھا، وہاں سے آپ پر مزید ظلم و ستم ہوئے۔ اس کے بعد 10 نوی 27 رجب کا واقعہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ سفر طائف کے بعد جو بنو عدی کی حمایت حاصل ہوتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے۔ حالات کی نزاکت کی بدولت اہل اسلام کے حوصلے بھی پست ہو رہے تھے۔ انہی حالات میں اچانک رات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرر فرشتے کی آمد ہوتی ہے۔ ایک سفید رنگ کی سواری جسے براق کے نام سے جانا جاتا ہے، سوار ہوئے اور بجلی کی رفتار سے سفر طے ہوا۔ یہاں پر ایک اختلافی مسئلہ میں بیان کرتا چلوں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر جو آپ کو معراج کروائی گئی ہے وہ روحانی ہے، جبکہ قرآن اس کی خود دلیل دیتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، گویا وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ چاہے تو انسان کو جسم سمیت اوپر بلا سکتی ہے، وہ چاہے تو انسان کو جسم سمیت پہلے آسمان، دوسرے آسمان اور اسی طرح جہاں تک وہ چاہے وہ لا سکتی ہے، اس لیے لفظ سبحان یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ اب مطعم بن عدی کی جو حمایت حاصل ہوئی، اس سے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھا، اور مطعم بن عدی ایک اثر و رسوخ والا شخص تھا، بہت بڑے تاجر تھے، ان کا روب دبدبا تھا، جس وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور صحن حرم میں پہنچ گئے اور اعلان کیا بآواز بلند کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے میری پناہ میں ہے، کسی کو بھی ان سے کوئی مسئلہ آئے تو وہ میرے سے آ کے بات کرے۔ اور یہ بات بہت بڑی تھی آپ کے لیے، آپ کو مزید پھر ایک وقت مل گیا اپنی تبلیغ کرنے کے لیے۔ حج کے دوران جو اس وقت قافلے آتے تھے ان سے آپ نے ملاقاتیں کیں، ان کو دعوت و تبلیغ کی، جن میں بہت بڑے بڑے قبائل تھے، بنو عامر، فزار، غسان، مرہ، حنیفیہ، سلیم، ابس، بنو نصر، کندہ، قلب، یہ تمام قبائل آتے، لیکن ساتھ ساتھ ابو لہب آ کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا اور کہتا کہ لوگوں یہ تم سے غلط کہہ رہا ہے، یہ تم سے جھوٹ کہہ رہا ہے، اس طرح کی باتیں آپ کے پیچھے وہ گھڑتا۔ اب ایک بڑی کامیابی آپ کے سامنے آتی ہے کہ ان سخت حالات میں ان
واقعات کو دیکھتے ہوئے بنو اوس اور خزرج کی بڑی بڑی شخصیات کو اللہ و تبارک تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اور حج کے دوران ان کے پہلے 6 لوگ مسلمان ہوئے، اگلے سال 12 آدمی مشرف با اسلام ہوئے، اسی طرح پھر آگے آگے بڑھتے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کو مدینے کا معلم بنا کر بھیجا، جہاں پر آپ کی ملاقات سعد بن زرار سے ہوتی ہے، اور پھر قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ بھی مسلمان ہوئے۔ اور یہ مدینے کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو مدینے کی ایک ریالٹی کو، ایک گراؤنڈ کو بالکل جو ہے وہ پچ تیار کر دی گئی۔ وہاں پر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بڑے بڑے جو قبائل تھے، جن کا وہاں پر مطلب ایک نام تھا، اثر و رسوخ تھا، وہ لوگ اسلام لے آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے چونکہ 13 سال گزر چکے تھے، بہت سارے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اب ہجرت کا وقت آ چکا تھا۔ وہاں پر مدینے میں بہت سارے صحابہ بھی پہنچ چکے تھے، کافی زیادہ لوگ وہاں پر اسلام بھی لا چکے تھے، لہٰذا اب ہجرت کا وقت آ چکا تھا۔ اس لیے تمام صحابہ چلے گئے، لیکن ابو بکر صدیق، جناب علی اور چند وہ صحابہ جو کمزور تھے، جو جا نہیں سکتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رک گئے۔ اب جب آپ نے ہجرت کا عزم کیا تو یہاں پر مکہ والوں نے، ظاہری بات ان کو غصہ آیا کہ مدینے میں ان کی ایک پاور بڑھتی جا رہی ہے، یہاں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہونا چاہ رہے ہیں۔ جب یہ بات ان تک پہنچی، عتبہ، ابو سفیان، جبیر اور ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ تمام لوگ سرداران اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ہم محمد کا قتل کریں گے، اور اس کے لیے ہم ہر قبیلے سے ایک شخص کو لیں گے، تاکہ کوئی بھی قبیلہ اٹھ کے پھر ہمارا مقابلہ نہ کر سکے۔ چونکہ اگر دیکھیں 11 قبیلوں میں سے ہر شخص ملوث ہوگا تو 12واں قبیلہ، ایک قبیلہ 11 قبیلوں کا کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو امانتیں سونپی اور کہا کہ جب تم صبح اٹھو، میں رات نکل جاؤں گا، ہجرت کا حکم آ چکا ہے، تم یہ امانتیں لو، جن جن کی امانتیں ہیں ان کو یہ لوٹا دینا۔ یہاں سے آپ کا صادق اور امین ہونا دیکھیں کہ جو لوگ آپ کے قتل کے در پہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی امانتوں کو سنبھال کے بلکہ ان کو واپس لوٹانے کے لیے آپ نے حضرت علی کو نصیحت فرمائی، اور مکہ سے نکلتے ہوئے وہ تاریخی جملے آپ نے فرمائے کہ اے مکہ، مجھے تیرے فرزند یہاں رہنے نہیں دیتے، اور پھر جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ روانہ ہوئے، اور مکہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر غار ثور میں آپ نے قیام کیا۔ آپ کے جانے کے بعد اشتہار دیا گیا کہ جو محمد اور ابو بکر کو گرفتار کرے گا اسے 100 اونٹ ملیں گے، یعنی کہ ایک خون بہا اس کو دیا جائے گا، جس میں سراقہ بن جوشم کا مشہور واقعہ ہے کہ اس نے 3 اٹیمپٹ کی، لیکن تینوں دفعہ وہ ناکام ہوا۔ پھر آخر میں اس نے آپ سے معافی طلب کی اور صلح نامہ لکھوایا کہ میرے لیے ایک امن کا پیمانہ لکھ دیں کہ میں جب واپس جاؤں تو لوگ مجھے یہ سمجھ کے نہ ماریں کہ میں آپ کو قتل کرنے آیا تھا، لہٰذا مجھے ایک امن کا پیغام لکھ دیں کہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کیا۔ اب جب آخری سفر روانہ ہو گئے، مدینہ کے قریب یا تھوڑا سا فاصلے پر ایک مسجد قباء ہے، جہاں پر چند انصار کے خاندان آئے اور انہوں نے آپ سے ملاقات کی، مزید اسلام قبول کیا لوگوں نے وہاں پر، اور آپ کی میزبانی کا شرف جو ہے وہ کلثوم بن ہدم کو میزبانی کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوا۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر قیام کیا، تقریباً 14 دن کا ایام تاریخ میں موجود ہے کہ 14 دن آپ نے وہاں پر قیام کیا۔ جب لوگوں نے خبر سنی تو جوگ در جوگ جو لوگ دور و نزدیک کے قبائل تھے وہاں پر وہ آئے، جس میں انصار بھی شامل تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہاں آپ نے تقریباً 14 دن کا قیام فرمایا اور ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ ہمارا یہاں پر درس دوم اختتام ہوا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔